ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر اسرائیل کا دوسرا بڑا حملہ سامنے آیا ہے۔ میزائل پلانٹ کے احاطے میں جا گرے ہیں۔ تازہ حملے میں نہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی تنصیب کو کوئی تکنیکی یا پھر مالی نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی جوہری توانائی کے ادارے کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے 17 مارچ کو بھی بوشہر پلانٹ کو نشانہ بنایا تھا، تاہم اس وقت بھی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ ایرانی حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جوہری پاور پلانٹ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے اور عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں۔ ایرانی حکام نے ایرانی جوہری ادارے اور ان حملوں کو پرامن جوہری تنصیبات پر خطرناک کارروائیاں قرار دیا ہے۔ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر اسرائیل نے دوسرا بڑا حملہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، ہیڈ آف انٹرنیشنل ڈیسک ناصر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب، ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر سے حملے کیوں جاری ہیں؟ جی دیکھیں، اسرائیل کی کوشش یہی ہے کہ اس خطے میں بڑی جنگ چھڑ جائے، ایک جنگ کا ایسا ماحول بن جائے کہ اس میں بڑے ممالک آس پاس جو خطے کے موجود ہیں وہ آپس میں انوالو ہو جائیں اور اتنی تباہی پھیلے کہ اس کے اثرات پاکستان تک، سعودی عرب تک یا ان ممالک تک بھی پہنچے۔ ابھی تک اسلامی ممالک صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ایران کا بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، اس پر اسرائیل نے دوسری بار حملہ کیا ہے۔ پہلی بار اس نے 17 مارچ کو پلانٹ کو نشانہ بنایا تھا اور خوش قسمتی سے اس وقت بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اور میزائل جو ہے نا وہ سائڈ پہ لگا تھا۔ اگر اس جوہری پاور پلانٹ پہ میزائل لگتا ہے تو اس سے تابکاری اثرات پیدا ہوں گے جو نہ صرف ایران کو متاثر کریں گے بلکہ ایران کے آس پاس کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر پاکستان، وہ بری طرح متاثر ہوگا۔ اس دوسرے حملے میں بھی ایرانی جوہری توانائی کے ادارے نے تصدیق کی ہے کہ اس میں نہ تو کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ہی تنصیب کو یا کسی قسم کی کوئی تکنیکی یا مالی نقصان پہنچا، لیکن اس سے اسرائیل کے عزائم کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس خطے میں بڑی تباہی کا خواہش مند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ خطے کے سارے ممالک جو ہے نا اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلے، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو بوشہر پاور پلانٹ ہے، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ روس کے تعاون سے یہ جو پاور پلانٹ تھا نا، یہ فعال کیا گیا تھا۔ اس میں روسی ماہرین کام کر رہے تھے اور اس کی ساری تعمیر بھی روس کی مدد سے کی گئی تھی۔ اسرائیلی حملے کے بعد روس نے یہاں پہ اپنے 163 ماہرین کو اور عملے کے افراد کو واپس بلا لیا، ایران سے آرمینیا کی سرحد سے نا اپنے سارے کارکنوں کو واپس بلا لیا۔ اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ روس کے تقریباً 300 افراد، 300 جوہری ماہرین، کارکن وغیرہ جو اس پلانٹ میں ابھی بھی موجود ہیں اور اس کے آلات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر دوبارہ اس جہاں پر حملہ کیا گیا اور اس جوہری پاور پلانٹ کو نقصان پہنچایا گیا، جو کہ ایک پرامن جوہری تنصیبات ہے اور یہ بڑی خطرناک کارروائیاں، اور اگر اس کو نقصان پہنچایا گیا تو یہ پورے خطے کے لیے، خاص طور پر خلیجی ممالک کے لیے، سعودی عرب کے لیے، متحدہ عرب امارات کے لیے، عمان کے لیے اور قطر کویت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی جو ہے نا وہ چیز نہ کی جائے۔ ابھی تک عالمی جوہری ادارے نے بھی تصدیق کی ہے کہ بوشہر پہ جو 2 حملے ہوئے ہیں، ایک 17 مارچ کو ہوا اور ایک یہ تازہ ترین جو ہوا ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی تابکاری اثرات نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن جس طرح مسلسل اس کو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے، تو خدشہ ہے کہ یہ اگر نشانہ وہ بنا لیتا ہے تو پھر بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے۔ عالمی جو توانائی کی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں رافل گروسی، انہوں نے بھی باقاعدہ اس پہ اپیل کی ہے اسرائیل سے کہ وہ یہ جوہری تنصیبات کو نشانہ نہ بنائے، اور انہوں نے تمام فریقین سے بھی انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے اور ایران سے کہا ہے کہ وہ جوہری تنصیبات کی حفاظت کو مزید یقینی بنائے۔ لیکن جنگ کے ماحول میں ہے، ظاہری بات ہے اب شہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، جو اسرائیل کو بھی پتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، شہری عمارتوں کو بھی اور تنصیبات کو بھی، اور پاور پلانٹ کو خاص طور پہ وہ جان بوجھ کے اس کے جو مضموم بالکل، اور یہ والا حملہ دوسرا بڑا حملہ تھا جو کہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل ڈیسک ناصر زیدی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔